علامہ امینی کی آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. علامہ امینی صاحب کتاب غدیر جو کتاب ہے، 40 سال میں علامہ امینی نے کتاب لکھی ہے صرف امام علی پر. کسی نے شعر لکھا ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے، سب جمع کیا انہوں نے، اور امام علی پر ایک مفصل چند جلدوں پر کتاب ہے. دمشق میں تھے، کیونکہ ہندوستان تک ٹریول کرتے رہے، جہاں جہاں تک انہیں پتہ کچھ ہے تو وہ لے آتے تھے. دمشق میں تھے تو دوسرے فرقوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے انہیں کہا علامہ امینی کو کہ آپ لوگ حضرت علی کے بارے میں نا بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں. اللہ کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں امام علی ہر رات 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. اب یہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی رات کو 1000 رکعت نماز پڑھے؟ علامہ امینی نے کہا وہ تو مولا تھے، یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں. علامہ امینی کی ایک ٹانگ جو تھی وہ تکلیف میں تھی، مشکل میں تھے وہ. انہوں نے شروع کی نماز، ابھی آدھی رات گزری نہیں تھی، کئی 100 رکعتیں ہو چکی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یقین آ گیا کہ جب آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، اب تو میں پوری پڑھوں گا. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی. تو میں نے کہا مولا جانے اور نمازیں جانے. کیا ہے عشق جو 40 سال علی کے لیے ادھر ادھر دوڑتا رہا. اللہ اکبر. ایسا ہو سکتا ہے آپ کچھ کریں اور آپ کو کچھ نہ ملے؟ ہم تو ایک دفعہ نام لیتے ہیں تو آپ کے چہرے تو مسکرا جاتے ہیں. تو یہ تو پہلی نشانی ہے مومن کی کہ اس نام سے مسکراہٹ آ جاتی ہے. لیکن جب یہ نام وجود میں آئے گا تو پھر یہ وجود کتنا سرشار ہو جائے گا. اب دنیا کہتی رہے میثم ابن تمار کو کہ علی کی فضائل پڑھنا چھوڑ دو، تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں قرآن کی تلاوتیں چھوڑ دوں؟ کہا دار پہ لٹکایا جائے گا، کہا لٹکاتے رہو. اور کتنا اس نے ابن زیاد کو کہا کہ مجھے مولا بتا گئے تھے کہ تم میری زبان کاٹو گے. وہ اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے بولا میں امام کی بات کو غلط ثابت کرتا ہوں، میں اس کو زبان نہیں کاٹوں گا. لٹکا دیا، کھڑا کر دیا. اتنی فضیلتیں پڑھی امام علی کی اس نے کہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا. کیا وہی جو امام نے کہا تھا. وہ نہیں جانتے تھے. عزیزان محترم، اصل میں عشق کی کیفیتیں ہیں. اب حضرت سلمان کی جو کیفیت تھی وہ حضرت ابو ذر کی نہیں تھی، لیکن ہم ان کو نہیں ناپ سکتے. ابھی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب حضرت سلمان کا لیول جو تھا ایمان کا وہ 10ویں درجے میں تھا، حضرت ابو ذر کا جو لیول تھا یہ کیسے؟ ابھی آپ ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے، اچھا بعض آپ کو نہیں کہہ رہا، لوگ ایسے پوچھتے ہیں ہم سے جیسے ہمارا لیول ان سب سے اوپر ہے خدا نہ خواستہ، اور ہم ان لیولوں کو سمجھ رہے ہیں. جیسے بھائی جس کا اپنا لیول ان غلاموں کے خاک جیسا نہ ہو، انہیں کیا پتا سلمان کا لیول کیا تھا، ابو ذر کا لیول کیا تھا. یہ تو عشق ہے.